السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض العزیز اظہری جامعہ ازہر مصر قاہرہ میں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء کا طالب علم۔ آج ہم بات کریں گے وسیلہ اور استغاثہ وغیرہ پر۔ اس سے پہلے وہ چیزیں اور قانون آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اپنے چینل پر قرآن، حدیث اور مضبوط دلیلوں سے صرف فیکٹ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ان میں حسن ظن نہ رکھا جائے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے بہت سارے ایسے جملے نکلتے ہیں اور ایسے سینٹینسز نکلتے ہیں کہ وہ الگ الگ قسموں کے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ جملے گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی لٹریچر سے، تو کبھی شاعری سے۔ اگر ہم زبان کی ان ساری چیزوں کو نہ جانیں تو ہم سامنے والے شخص کو برا کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب شیر ہیں، اور جو سامنے سننے والا اگر ایک نارمل آدمی ہے، وہ یہ سن کر کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے یہ کہے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے امام صاحب کو شیر کہا ہے، کیونکہ شیر مار ڈالتا ہے، زندہ کھا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہمارے امام صاحب سب کو مار ڈالتے ہیں؟ اس نے امام صاحب کی توہین کی ہے، اور امام صاحب کی توہین اسلام کی توہین ہے، اور اسلام کی توہین کفر ہے، لہٰذا یہ شخص کافر ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم من ذالک۔ لیکن اگر وہ سننے والا شخص پڑھا لکھا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ وہ شخص امام صاحب کو مار ڈالنے میں نہیں بلکہ بہادری میں شعر کہہ رہا ہے۔ اور اسی چیز کو عربی لٹریچر میں مجاز اور استعارہ کہتے ہیں، انگلش میں میٹافر کہتے ہیں، اور ہندی میں النکار کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ تو حاتم تائی ہیں، تو میرے کہہ دینے سے آپ حاتم تائی نہیں ہو جائیں گے، بلکہ میں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی ہیں، اور اسی ٹرم کو میٹافر کہتے ہیں، کہ جس میں سیم کوالٹی اور سملیرٹی کی وجہ سے دو چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک عقیدہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خود سے کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے لیے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے یہ تو اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، لیکن خود مختاری مطلب اپنے آپ سے فائدے اور نقصان پہنچانے کے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اپنے سے جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ ساری فضیلت اور عزت یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی تو عزت بخشی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عزتیں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں اور بہت سارے اختیار اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو دیے ہیں۔ مثال کے طور پر شفاعت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی شفاعت کرنے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ، کہ محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تمام شفاعتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اول شافع، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں، تو آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شرک کر دیا، کیونکہ شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے والے ہیں، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا کر شرک کر دیا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو شفاعت کرنے والا ہے وہ ریئلٹی اعتبار سے، حقیقی معنوں میں وہی اس کا مالک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ مجازن، ایز اے میٹافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت الشفاعہ، کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح کی کافی مثالیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ رؤوف اور رحیم، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے نہایت مہربان، یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ رؤوف الرحیم،
کہ اللہ تبارک و تعالی شفقت کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اور سیم یہی دونوں لفظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے رسول مومنوں پر شفقت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اور اس کو شرک نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو عطا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم اپنی ذات سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم اللہ رب العزت کی عطا سے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں اپنے بندوں کو رحمت سے بخشا ہے۔ اس صفت میں بندے اپنے رب کا مظہر ہیں۔ وہ بندے جو دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ اپنی طاقت سے، اپنے آپ سے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور باقی کی گفتگو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔